السلام علیکم ناظرین ممتاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل یوتھ کی آواز۔ حالات جو ہیں وہ بہت جلدی اور بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہمیں آج سے ایک ہفتہ پہلے اس بات کا یقین نہیں ہوتا تھا کہ پنجاب اسمبلی عمران خان صاحب تحلیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہو گیا، پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے۔ اب حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں کہ جو امپورٹڈ سرکار ہے اس کے ہاتھ کے اندر سے حالات ایسے رسک رہے ہیں جیسے ریت رسک رہی ہوتی ہے۔ ان سے اب کچھ سنبھالا نہیں جا رہا، اور یہ کبھی اس دیوار میں سر مار رہے ہیں اور کبھی اس دیوار میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم پچھلے ویلاگز بناتے تھے، جب یہ عدم اعتماد پیش کی ہوئی تھی انہوں نے، اور عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی تحلیل کر دوں گا، تو ہم کہتے تھے جب پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی اس کے بعد اس حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا اور اس سے یہ ملک چلانا مشکل ہو جائے گا، اور آج وہی بات سچ ہو رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی تحلیل ابھی آفیشلی طور پر تحلیل نہیں ہوئی کیونکہ ابھی گورنر کے سگنیچر نہیں ہوئے۔ آج رات 12 بجے کے بعد پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، اور یہ حکومت بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اب زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آ رہی۔ اور جیسے حالات نظر آ رہے ہیں اس کے اندر مجھے یہ چیز کہنے میں کوئی شک و شبات نہیں ہے، کوئی شک نہیں مجھے یہ بات کہنے میں کہ جو انتخابات ہیں وہ جلد ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، پورے پاکستان کے اندر، نہ صرف پنجاب میں اور کے پی کے میں بلکہ سندھ بلوچستان میں اور پورے پاکستان کے اندر انتخابات جلد ہونے جا رہے ہیں، اور یہ حکومت اب زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے اپنی تمام کارروائی شروع کر دی ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب کو کہا جائے گا صدر کی جانب سے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اگلے چند گھنٹوں کے بعد جو ایوان صدر ہے وہ بہت متحرک ہو جائے گا، اس کے اندر بڑی بڑی ملاقاتیں ہوں گی، اور آپ دیکھیں گے اگلے 4 سے 5 دنوں کے اندر حالات اس طرح تبدیل ہو جائیں گے کہ شہباز شریف صاحب سے اب وزیر اعظم ہاؤس سے نکلنا محال ہو جائے گا ان کا، اور جو ان کی 27 کلومیٹر کی جو رہ گئی ہے یہ حکومت، یہ اب جانے والی ہے۔ جو چہرے آج آپ بڑے پروٹوکولز کے اندر دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی داڑھیوں والے ہو گئے یا بڑی بڑی مونچھوں والے، وہ چہرے اب ان پروٹوکول سے نکلیں گے اور آپ کے پاس آئیں گے ووٹ مانگنے کے لیے۔ پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے، کیونکہ آپ نے حالات زیادہ بہتر دیکھے ہیں ان سے۔ پچھلے 8 ماہ کے اندر جو کچھ ہوا ہے، جس طرح میڈیا کا بلیک آؤٹ ہوا ہے، جس طرح عوام کے اوپر تشدد کیا گیا، جس طرح سینئر صحافیوں کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کے اوپر کیسز چلائے گئے، کئی کے اوپر تو ان کے خود کی ملک کی زمین ہی تنگ کر دی گئی، اور جب وہ ملک سے باہر بھی چلے گئے تو ان کو بخشا نہیں گیا بلکہ ان کی جان لے لی گئی۔ میں بات کر رہا ہوں ارشد شریف کی، اور یہ تمام چیزیں چلیں گی۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ تمام چیزیں کس نے کی، اور وہ آپ کے پاس ضرور آئیں گے ووٹ لینے کے لیے، تو پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے، اپنے ووٹ کی طاقت۔ آپ اس کو اگر صحیح استعمال کریں گے تو آپ کا مستقبل اچھا ہوگا۔ اگر آپ کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں کسی بریانی کی پلیٹ کے اوپر یا قیمے والے نان کے اوپر، تو مستقبل آپ کا اور آپ کے بچوں کا بھی خراب ہوگا، اور اس ملک کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان ہوگا۔ حالات جو ہیں اب جو واقعی طور پر جو اب اسٹیبلشمنٹ آئی ہے وہ تمام چیزیں درست کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ کرنا کیا ہے۔ جو پچھلے طاقتور لوگ گزرے ہیں انہوں نے کیا کیا کرتوتیں کی ہیں، اور کس طرح اس ملک کی جو ایک ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب اصل حقیقت میں یہ تمام چیزیں صحیح ہونے جا رہی ہیں، اور ایک نئی طرف جانے لگا ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ ایک نئے باب کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور انتخابات کے حوالے سے ایک اہم ترین فیصلہ آج شام ہونے جا رہا ہے ایوان صدر کے اندر، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حالات کیسے بدلتے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم کا جو اجلاس اس وقت چل رہا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس اجلاس کے بعد پتہ چلے گا کہ آخر میں جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے پاس میجورٹی ہے بھی یا نہیں، ان کے پاس اعتماد ہے بھی یا نہیں، اور اسی اعتماد کے اوپر صدر نے ان کو کہنا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو تب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جو نون لیگ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی بغاوت پیدا ہو رہی ہے، اور یہ صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے جو کرتوت کیے ہیں پچھلے 8 ماہ کے اندر، انہوں نے اپنے
MNAs کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ عوام کے اندر جا کر ووٹ مانگ سکیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں بلے کی طرف سے ٹکٹ ملے اور ہم بلے کے نشان کے اوپر ووٹ لے لیں، کیونکہ اس وقت بلے کی پاپولیرٹی ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم بلے کے اوپر اپنا آگے مستقبل سنواریں۔ تو عمران خان کے ساتھ 4 جو MNAs ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے اور یہ تمام معاملات سیٹ ہو گئے ہیں۔ اب حالات یہ امپورٹڈ حکومت کے بالکل ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور ملک جو ہے وہ ایک نئے راستے پر ایک نئے ڈرائیور کے ساتھ جا رہا ہے، جس ڈرائیور نے اس ملک کو سیدھی سمت میں لے کے جانا ہے۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر ہوتا کیا ہے اور شہباز شریف جو ہیں وہ کتنا آگے تک چلتے ہیں، اور نواز شریف صاحب اب جو واپس آنا چاہتے تھے اب وہ ان کا خواب ہی رہ گیا ہے، اور ان کے لیے جو ماحول اختیار کیا جا رہا تھا اب صرف انہیں یہی نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ ابھی واپس نہ آئیں اور کچھ دن اور انتظار کریں یا پھر میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔